السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبيه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ آنے والے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے اسے دیکھتا رہے، غور و فکر کرتا رہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ حاضرین محترم، جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ یہاں ایمان والوں کو جہاں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہیں قیامت کی تیاری کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن کے لیے تیاری کرتے ہیں، کتنی نمازیں آپ نے پڑھی، کتنے صدقات و خیرات آپ نے کیے، زکوٰۃ کتنی ادا کرتے رہے، جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو آپ نے کتنا پورا کیا، اس پہ نظر رکھیں، غور کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور پھر یہ بھی یقین رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، کوئی کام بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا چکے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کیا۔ خدا فراموشی کا عذاب یہ دیا دنیا میں کہ بندہ خود فراموشی میں مبتلا۔ خود فراموشی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھلا دے، اپنے بھلے کا سوچنا چھوڑ دے، اپنے فائدے کی بات پر غور کرنا چھوڑ دینا، یہ خود فراموشی ہے۔ آپ دوسروں کی فکر کر رہے ہیں مگر اپنی فکر نہیں کر رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ رہے کہ ہم خود فراموشی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے خدا فراموشی کا، خدا کو بھلا دینے کا۔ خدا کو بھلا دینا یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بظاہر ہر مسلمان خدا کو یاد رکھتا ہے، تو پھر خدا کو بھلانے سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیے آپ، بہت سارے ہم سے شامل اعمال سے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت ساری نمازیں ہم سے چھوڑ جاتی ہیں، بہت سارے روزے ہم سے رہ جاتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ یہ بہت سارے غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، اور غلطیوں کے وقت کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اگر ہم یہ غلطیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، ہم کو اس کا عذاب دے گا۔ تو یہ جو ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، خدا کو یاد رکھتے ہوئے بھی گویا خدا کو بھلا چکے ہیں،
جب خدا کو بھلا چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عذاب کے دنیا میں ہمیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہمیں اپنے بھلے کی سوچنے کی طاقت ہمارے پاس سے ختم ہو جاتی ہے. ہمارا کس میں فائدہ ہے، ان کاموں کے کرنے سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے ہماری نظر ہٹ جاتی ہے. میں جیسے گزشتہ جمعہ بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان تین قسم کے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جن کا دوزخی ہونا یقینی ہے، اور کچھ دونوں کے درمیان کے لوگ ہیں. وہ لوگ جن کا جنتی ہونا یقینی ہے وہ انبیاء کرام ہیں، وہ عشرۂ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جیتے جی جنت کی بشارت سنائی، انہیں عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے. تو یہ 10 صحابہ یقینی طور پہ جنتی ہیں. حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین، یہ بھی یقینی طور پر جنتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، یہ بھی یقینی طور پر جنتی ہیں. اور وہ نفوس قدسیہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اور بھی طریقوں سے مختلف انداز میں بشارتیں عطا فرمائی ہیں جنتی ہونے کی، وہ یقیناً جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے. اور کچھ وہ لوگ جن کا دوزخی ہونا یقینی، وہ کون ہیں؟ جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، حامان ہے، اور اس جیسے جو لوگ ہیں ان کا دوزخی ہونا یقینی ہے. اب ان دونوں کے درمیان جو عام مسلمان ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دوزخی بھی ہو سکتے ہیں، جنتی بھی. کچھ لوگ جنتی یقینی ہیں اور کچھ لوگ دوزخی یقینی ہیں، اور ان کے درمیان کے جو لوگ ہیں یہ جنتی بھی ہو سکتے ہیں، دوزخی بھی. جب جنتی بھی ہو سکتے ہیں اور دوزخی بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ فیصلہ فرما رہا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا مرتبہ ایک نہیں ہو سکتا. تو اب کرنا کیا ہے؟ ہم کو اس زمرے میں جانا ہے جو جنتی بننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی ہی کامیاب ہونے والے ہیں، جنتی ہی کامیاب. تو کامیابی کے لیے ہمیشہ ہمیں اپنے طور پہ کوشش تو کرتے رہنا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور ساتھ میں نیکیاں کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں گناہوں سے بچا، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یہ دعائیں ہمیشہ کرتے رہنا ہے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما، ہمارا حسن خاتمہ فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. یہ دعا بھی ہم کو کرتے رہنا ہے. برے خاتمے سے ہم کو بچا، یہ دعا بھی ہم کو کرتے رہنا ہے. اس لیے کہ ہمارا معاملہ نہ یقینی طور پر جنتیوں میں ہے نہ دوزخیوں. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنتیوں میں ہمارا شمار ہوگا، جنتیوں میں ہمارا شمار. جیسے گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ خبر میں جو ایمان والے، جو مسلمان جب دفن کیے جاتے ہیں ان کے چہرے کو قبلے کی طرف تھوڑا سا پلٹایا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایمان والے ہیں. مگر اگر ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو تو قبر میں ان کے چہرے کو قبلے سے پلٹا دیا جاتا ہے، قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ برے خاتمے کی دلیل ہے، برے خاتمے کی. تو برے خاتمے سے بچنے کی حد تک امکان کوشش کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کایا پلٹ ہو جاتی ہے، وہ جنت میں داخل ہونے والے اعمال شروع کر دیتے ہیں اور جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنتی اعمال کرتے رہتے ہیں، نیک رہتے ہیں، پاکساں رہتے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے، وہ دوزخیوں کے عمل شروع کرتے ہیں، نتیجے میں وہ دوزخ میں چلے جاتے ہیں. یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف ایک طویل حدیث ہے جس کے آخری حصے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوالذی لا الہ غیرہ، بس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں. ان احدکم لیعمل عمل اہل الجنہ، بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ
اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، میں جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس کی تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے۔ جنت کے بالکل قریب پہنچتے پہنچتے اچانک فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ دوزخیوں کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، نتیجے میں وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اور بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے، لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، جو دوزخیوں کے عمل کرتا چلا جاتا ہے، دوزخیوں کے عمل، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، دوزخ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تقدیر اس کے آگے آتی ہے، نتیجے میں فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں کے کام شروع کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لا يعمل بعمل اہل الجنت وانه من اہل النار، بے شک ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے مگر حقیقت میں وہ دوزخیوں میں سے ہوتا ہے۔ وان العبد لا يعمل عمل اہل النار وانه من اہل الجنت، اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو دوزخیوں کے کام کرتا رہتا ہے مگر حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے ترتی راڑے آتی ہیں، وہ جنتیوں کے کام شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ پھر اس کے بعد سرکار نے اسی حدیث میں آخری جملے میں فرمایا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اس کے سوا نہیں کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر، خاتمہ کیسا ہو، خاتمہ اچھا ہو، اچھے خاتمے کی فکر ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زنى العبد خرج منه الایمان فكان فوق رأسه كالظلة، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، صرف زنا کا ذکر اس حدیث میں، دوسری حدیث میں اور بھی گناہوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جب کبھی بندہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کے دوران اس سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان اندر تھا، جیسے بندہ گناہ شروع کرتا ہے تو گناہ کے ساتھ ساتھ ایمان اس کا باہر نکل جاتا ہے، باہر نکل کے کہاں چلا جاتا ہے؟ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان اس کے سر پر سائے کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ، پر جب بندہ اپنی اس بد عملی سے نکل کے آتا ہے، گناہ سے نکل کے آتا ہے، رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ، ایمان اس کی طرف دوبارہ بڑھ کے آ جاتا ہے۔ جس وقت بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والے یہ سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمان نکل گیا تو کیا ہوا، ہم نے گناہ مکمل کر دیا تو ایمان لوٹ کے بھی تو آ گیا۔ گناہ کبیرہ کا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ کافر نہیں ہوتا، مومن ہی رہتا ہے۔ گمراہ فرقوں کے عقیدے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ کتنے ہی گناہ کر لے بندہ رہتا مومن ہی ہے، کافر نہیں ہوتا۔ ہاں جیسے اس حدیث میں آپ نے سنا گناہ کرتے وقت ایمان نکل گیا، گناہ کے بعد پھر ایمان لوٹ کے آ گیا، تو کوئی گناہ کا مرتکب یہ سوچ سکتا ہے کہ ایمان نکل گیا تو کیا ہوا، واپس لوٹ کے بھی تو آ رہا ہے۔
ہم ہیں تو ایمان والے ہی، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ ہیں تو ایمان والے ہی، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت بندہ گناہ میں مبتلا ہو، ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہو، ایسے میں خدا نہ خواستہ موت آ جائے تو، ملک الموت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، موت واقع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات اور فکر کرنے کی بات۔ اس لیے بھی ہمیشہ خاتمے کے بارے میں ڈرتے رہنا ہے، برے خاتمے سے ڈرتے رہنا ہے، اچھے خاتمے کے لیے کوشش کرنا ہے کہ ہم نے تاریخ میں، سیرت میں، تفاصیر میں ایسے واقعات پڑھے ہیں، دیکھے ہیں کہ بہت بڑے بڑے لوگ وقت آیا تو ایسے پلٹ گئے کہ کبھی وہ سیدھے راستے میں تھے ہی۔ جیسے آپ سورہ اعراف اٹھا کے دیکھیے، 9 پارے میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ اللہ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اس آدمی کا قصہ سنائیں جس کو ہم نے ہماری آیتیں دی تھی، ہماری نشانیاں دی تھی۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ ہم نے اسے اس میں آدم دیا تھا۔ اس میں آدم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں آدم، اس نام آدم مانا بڑا، اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا تھا، اس میں آدم کہلاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اس میں آدم کے وسیلے سے جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں آدم ہے کیا؟ یقینی طور پہ سب کو نہیں بتایا گیا، ہاں مختلف اشارے دیے گئے، فرمایا گیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں جو اللہ کے نام آئے ہیں اس میں سے اس میں آدم ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم میں جو نام آئے ہیں وہ اس میں آدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو نام آئے ہیں وہ اس میں آدم ہو سکتے ہیں، یہ اندازے ہیں، مگر یقینی طور پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہی اس میں آدم ہے۔ مگر اللہ کے کچھ مقبول بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس میں آدم بتا دیا جاتا ہے اور وہ اس میں آدم کے وسیلے سے جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے کروا رہا ہے جس کو اللہ نے اس میں آدم عطا فرمایا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا نام تھا بلعام ابن باعورا، بلعام ابن باعورا۔ اس کا واقعہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فانسلخ منها، ہم نے جو اسے بڑی شان عطا فرمائی مگر وہ اس شان سے نکل گئے، فأتبعه الشیطان، وہ شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے واقعے کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بلعام بن باعورا قوم عمالقہ میں تھا جس کے پاس اس میں آدم کی شان، تورات کا بڑا عالم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دریا برد ہونے کے بعد، بنی اسرائیل کے فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد قوم عمالقہ سے لڑائی کے لیے چلے، اور یہ قوم عمالقہ میں کون؟ بلعام۔ لوگ دوڑے دوڑے بلعام بن باعورا کے پاس آئے اور آگے بولے کہ یہ موسیٰ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے دین کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ موسیٰ کے لیے بد دعا کریں، کیونکہ آپ کے پاس اس میں آدم ہے، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں بد دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوگی۔ بلعام نے کہا کہ دیکھو موسیٰ اللہ کے نبی، ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ اصرار کیا، تو اس نے کہا
ٹھیک ہے کام کرتا ہوں میں استخارہ کر لیتا ہوں، اللہ سے مشورہ کر۔ استخارہ ہم بھی کرتے ہیں نماز پڑھ کے کسی اہم کام کے پورا کرنے کے لیے، نہیں کرنے کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ کوئی شادی کرنا ہو، کوئی مکان خریدنا ہو، کوئی زمین خریدنا ہو تو اللہ سے مشورہ کرنا، استخارہ کہلاتا ہے۔ تو بلعام نے کہا کہ میں پہلے استخارہ کروں گا، اللہ سے مشورہ کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا تب میں موسیٰ کے خلاف بددعا کروں گا۔ حالانکہ اچھے کام کے لیے استخارہ ہوتا ہے، برے کام کے لیے نہیں۔ نبی کے خلاف جانا برا کام تھا اور وہ علم والا تھا، اسے تو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کام غلط ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا، مگر اس کی تباہی کا ذریعہ بننا تھا۔ نتیجے میں اس نے استخارہ کیا، استخارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بددعا کرنے سے روک دیا۔ تو اس نے لوگوں سے کہہ دیا کہ دیکھو میں نے استخارہ کیا ہے اور اللہ نے مجھے بددعا کرنے سے روکا ہے، میں بددعا نہیں کر سکتا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ اب اس کے بارگاہ میں لا کے بڑے بڑے تحفے پیش کرنے لگے اور زیادہ اظہار کرنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ اگر آپ بددعا نہیں کریں گے تو موسیٰ اور ان کی فوج پر حملہ آور ہوگی اور ہم سب تباہ برباد کر دیے جائیں گے، لہٰذا کچھ بھی کیجیے پھر ان کے لیے بددعا کی جائے۔ تو بلعام بن باورا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک مرتبہ اور استخارہ کر لیتا ہوں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، استخارہ کبھی کسی کام کے لیے آپ کرتے ہیں تو ایک سے دو مرتبہ نہیں کرنا۔ اگر ایک مرتبہ اشارہ مل گیا کہ کیا کرنا ہے تو پھر دوبارہ پھر استخارہ نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استخارہ مشورہ ہے اور اللہ سے مشورہ، اللہ نے ایک مشورہ دے دیا ایسا کرو، اب پھر اللہ ہی سے دوبارہ مشورہ کرنا ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا پہلا مشورہ ناقابل قبول ہے، مجھے پھر مشورہ دے۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہے، جو رد ہے۔ دوسری مرتبہ استخارہ نہیں کرنا چاہیے، مگر چونکہ اس کی عقل پہ پردہ پڑ چکا تھا اس نے دوبارہ استخارہ کیا۔ دوبارہ استخارہ کیا تو کچھ خواب نہیں آیا، کوئی اشارہ نہیں ملا۔ اس نے لوگوں سے کہہ دیا کہ دیکھو میں نے پھر استخارہ کیا تھا مگر مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بددعا کرنے سے روکنا چاہتا تو تمہیں خواب میں اشارہ کرتا، جب اشارہ نہیں کیا ہے تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم بددعا کرو۔ وہ تیار ہو گیا، اپنی گدھی پہ سوار ہو کے پہاڑی پر چڑھنے لگا، جس کے پیچھے حضرت موسیٰ اور ان کی فوج۔ پہاڑی پر چڑھنے لگا تو وہ گدھی چلتے چلتے رک گئی، یہ ماں کے اسے آگے بڑھا رہا، وہ ہر قدم پہ رک رہی تھی، اسے ماں کہا تھا، یہ ظلم کر رہا تھا۔ آخر میں گدھی کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور گدھی نے کہا کہ تم مجھے آگے بڑھانا چاہتے ہو، فرشتے سامنے کھڑے ہو کے مجھے روک رہے ہیں، میں کیسے آگے؟ پھر آخر وہ گدھی سے اتر پڑا، اکیلا ہی اوپر چڑھا، پہاڑ کے اوپر جا کے اس کے ساتھ اس کے حواری بھی آ گئے۔ اب وہ وہاں جا کے حضرت موسیٰ کے خلاف بددعا کرنا شروع کیا، اور جیسے ہی بددعا کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کی زبان کو پلٹ دیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کے لیے وہ بددعا کے کلمات زبان سے ادا کرتا تھا تو وہ پلٹ کے وہ یہ کہتا تھا کہ اے اللہ میری قوم پر عذاب نازل کر، اور اپنی قوم کے لیے کوئی اچھی دعا کرنا چاہتا تھا تو زبان پلٹ جاتی تھی اور وہ دعا حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے حق میں چلی جاتی تھی۔ پھر دوسرا عذاب اس پر یہ آیا کہ اس کی زبان سینے تک لٹک گئی، بالکل ایسے ہی جیسے کتے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور کتا ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے، زبان اس کی باہر نکلتے رہتی۔ اللہ نے اس کو کتے سے مثال دی اور فرمایا کہ یہ بالکل یا طور پر کتے کی طرح ہو گیا ہے کہ اس کو کچھ کھلاؤ گے تب بھی یہ زبان باہر نکالتا رہے گا، نہ کھلاؤ گے تب بھی یہ زبان باہر نکالتا رہے گا۔ تو یہاں جب اس نے دیکھا کہ اب اس میں آدم کے ذریعے سے بددعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ تدبیر تو ناکام ہو گئی، مگر میری دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی چلی گئی، اب میں تم کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ اگر تم موسیٰ اور موسیٰ کے ایمان والوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو میرا ایک مشورہ ہے۔ وہ مشورہ کیا ہے؟ اپنی قوم کی نوجوان بچیوں کو تیار کر کے
بنی اسرائیل کی فوج میں بھیج دو، اگر بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی بھی ان بچیوں کی طرف متوجہ ہو کے گناہ میں مبتلا ہو گیا تو سمجھو ان پر عذاب آ جائے۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا، غیرت کو ملیامیٹ کر کے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دیا۔ جب وہاں پہنچے تو بہت سارے لوگ ان دوشیزاؤں پر فریفتہ ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوج میں ایک بڑا سردار تھا، اس نے ایک لڑکی کو پسند کیا اور وہ حضرت موسیٰ کے پاس لا کے بڑی جرات اور بے باکی سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ تم یہ کہو گے کہ یہ حرام ہے؟ حضرت موسیٰ بولے کہ یہ تو تمہیں حرام۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا تو دل اس میں آ گیا، میں اس کے ساتھ بدکاری کروں گا۔ اور وہ جا کے خیمے میں بدکاری کرنے لگا۔ اسی دوران تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، طاعون آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ ختم کر دیے۔ اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام کے پوترے جن کا نام فنحاس بن علیزار بتایا، وہ کہیں گئے ہوئے، وہ واپس آئے، لوگوں کی یہ حالت دیکھی، وہ بڑے طاقتور، بڑے پہلوان اور بہادر تھے۔ ان کا جو نیزہ تھا، عام طور پہ نیزہ کیا ہوتا ہے؟ لکڑی ہوتی ہے، لکڑی کے سرے پر لوہے کا ایک چاقو لگایا جاتا ہے، جو دشمن کو، جانور کو مارنے کی پھینک کے مارا جاتا ہے، یہ نیزہ ہوتا ہے۔ مگر وہ ایسے طاقتور تھے کہ وہ کبھی لکڑی کا نیزہ استعمال نہیں کرتے۔ ان کا نیزہ نیچے سے اوپر تک لوہے کا ہوتا، گویا ایک سبل، اور اس کا سلا بڑا تیز۔ جب ان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو فوری طور پر آپ اس خیمے میں داخل ہوئے جس سردار نے بے باکی سے حضرت موسیٰ کی گستاخی کی تھی۔ وہاں جا کے دیکھا تو وہاں وہ سردار اس دوشیزہ کے ساتھ گناہ میں مبتلا تھا۔ انہوں نے اپنا نیزہ ان دونوں کے اوپر ایسا مارا کہ دونوں کے دونوں اس میں پرو دیے گئے، اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ اس نیزے کو ویسے ہی اٹھا کے خیمے کے باہر آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے عرض کرنے لگے، الہ العالمین، تیرے نافرمانوں کی ہمارے پاس یہ سزا ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف فرما۔ تو تب جا کے یہ طاعون ختم ہوا۔ خیر یہ واقعہ جو اپنی جگہ ہے، مگر بنیادی طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلعام بن باورا جو تورات کا بڑا عالم تھا، اس میں آدم اسے معلوم تھا، اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بہک سکتا، مگر وقت آیا تو بہک گیا۔ دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی چلی گئی۔ جب اتنے بڑے علم والے کا، اتنی بڑی شان والے کا معاملہ خراب ہو سکتا ہے تو ہم تو پہلے ہی گنہگار ہیں، نہ ہمارے پاس علم ہے نہ فضل ہے۔ ہم کوئی بڑی شان والے نہیں، ہم تو عام آدمی ہیں۔ ہم کو تو اپنے سوء خاتمہ، برے خاتمہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے کب کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما دے۔ دعا تو ہمیشہ کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرما، یہ دعا تو ہمیشہ کرتے رہنا ہے، اور ساتھ میں عمل بھی اچھے سے اچھا اختیار کرنا اور اس کے فضل کے امیدوار رہنا ہے، ورنہ دنیا بھی جا سکتی ہے، آخرت بھی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ اسی کے لیے کوشش کیجیے، آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو عزت کی، ایمان کی، صحت و عافیت کی، سلامتی کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، بجائے محشر کے سرکار کی شفاعت ہمارا مقدر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم،